وقت کی آندھیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھیں اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فراعنہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولادت مسیح سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کی تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ اس چرواہے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحیرہ خزر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ربع صدی کے اندر اندر ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھیں اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے قریباً 200 سال تک مشرق و مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی، مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگوں کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل اور نینوا کے تاجداروں نے ماضی کی گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ سکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے تھے۔ پھر جب سکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اژدہا نمودار ہوا اور اس کی پھنکار سن کر زمانے کی نگاہیں روم کو تکنے لگیں۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھیں اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھیں جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام میں سکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور یورپ اور ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن گئے۔ لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کے ان گنت انقلابات کی طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملوکیت کی قبا اب بھی انسانیت کے خون سے داغدار تھی۔ مذہب عیسوی مجبور اور بے بس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر قہقہے لگایا کرتے تھے۔ قریباً 3 صدی یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکا اور اس عرصہ میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 صدی عیسوی کے ربیع اول میں شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کے بعد روم کی بجائے قدیم بازنطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دارالحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور اپنے فوجی اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطنیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرق و مغرب کے ان تمام شہروں پر فوقیت حاصل تھی جن کے کھنڈروں میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھیں۔ 395 تک رومی سلطنت کی حالت یہ تھی کہ کبھی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کبھی یہ رومی اور بازنطینی شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی۔ بالآخر شہنشاہ تھیوڈوسیس کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں رومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں اور روم میں ان کی ستوت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 5ویں صدی کے نصف آخر میں وسطی یورپ کے وحشی قبائل کا ایک طوفان روم پر چھا گیا اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ 150 سال کے عرصہ میں رومیوں کا نیا دارالسلطنت دنیا کا ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا اور قسطنطین کے جانشینوں کو مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستے کھلے دکھائی دیتے تھے جنہیں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے ہموار کیا تھا۔ لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور صدیوں کے بعد ایران کے آتش کدوں میں دبی ہوئی آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ وہ پرچم جو یونانیوں کے ہاتھوں پر سیپولس، سوس اور استخر میں سرنگوں ہوئے تھے، اب دجلہ کے کنارے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے۔ ایران میں ساسانی خاندان کا عروج تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ قسطنطنیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھ رہے تھے۔ ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر مشرق اور مغرب کے 2 مہیب اژدہے تھے اور 527 میں مشرق وسطیٰ کی زمین ان اژدہوں کی زور آزمائی کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ یہ 2 ننگی تلواریں تھیں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں۔
مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل اروم کا کوئی مد مقابل تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف۔ مجوسی حکمران جب کبھی اپنے آتش کدوں سے باہر جھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہیں فرزندان تثلیث کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتیں، اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرقی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ شام، آرمینیا اور ایشیائی کوچک کے باشندے بھی بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے۔ یہ چکی کے دو پارٹ تھے اور ان کے درمیان پسنے والے صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی کسریٰ یا قیصر کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ روم اور ایران میں کئی سرفرے اقتدار ان کے مسند پر قبضہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسانوں کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور رایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ امراء ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا اس کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزما اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی امراء اسے اپنی اطاعت اور یہی مذہبی پیشوا اسے اپنی بہترین دعاؤں کا مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندر ان انقلابات کے اثرات زیادہ تر ان امراء اور مذہبی پیشواؤں یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رایا کی ہڈیاں چبانے کی اجازت دیتا تھا، اور سلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی نئے قیصر یا نئے کسریٰ کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراد یافتہ لوگوں کی صف میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زردشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھے تصورات پیش بھی کیے تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو ابنائے آدم کو ادنیٰ اور اعلیٰ، با اختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے، اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے برہمو سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہمنوں یا کھشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ممکن نہ تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواص کے زمرے میں داخل ہو جانا بعد از قیاس تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کو اپنی رایا کے جان و مال پر کلی اختیارات حاصل تھے۔ اقتدار کے دوسرے زینے پر باج گزار ریاستوں کے سربراہ اور شاہی خاندان کے وہ شہزادے براجمان تھے جن میں بعض کو مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختار سرداری اور بعض کو اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کی باری آتی تھی جن کی وسیع جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان خاندانوں کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے اس کے عوض بادشاہ کو بوقت ضرورت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے نچلے زینے پر وہ چھوٹے زمیندار یا دیہات کے سرکردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے کاشتکار عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک کڑی کا کام دیتے تھے، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھے جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کی زمین میں ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے اور ان کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وہ بھیڑیں تھیں جن کا گوشت، اون اور ہڈیاں سب دوسروں کے لیے تھیں۔ مرزوقیت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کی دولت میں پوری آبادی کو یکساں حصہ دار بنانا تھا۔ اس تحریک کے بانی کی انتہا پسندی کا عالم یہ تھا کہ اس نے زمین اور زر کی طرح عورت کو بھی افراد کی بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے والے عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ایرانی امراء نے انہیں صرف زر اور زمین سے ہی محروم نہیں رکھا تھا
بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ قباد نے، جو اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا، اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی۔ لیکن جب اس نئے دین کے حامی امراء کی دولت لوٹنے، ان کے گھر جلانے اور ان کی بہو بیٹیوں کو زبردستی چھیننے لگے تو قباد کو ان کی سرپرستی سے دستکش ہونا پڑا۔ اب ملک کی افواج اور امراء اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں پر اس تحریک کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں مذوقیت کی تحریک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب ایک بار پھر پہلا مقام حاصل کر چکا تھا۔